نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں کیے جانے والے جنگی جرائم اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر احتساب کی بات کر دی ہے اور فوری سیز فائر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس وقت یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں اور مزید جنگوں کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ کل ملالہ یوسفزئی نے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سالانہ اجلاس میں شرکت کی، جہاں ملالہ نے اس پلیٹ فارم پر 21ویں سالانہ تقریر کی ہے اور وہ اس فورم پر خطاب کرنے والی اب تک کی کم عمر ترین شخصیت بن گئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے گزشتہ روز نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس سالانہ تقریر میں افغان خواتین کے ساتھ افغان طالبان کے سلوک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور افغانستان کی حکومت کو جینڈر اپارتھائڈ رجیم یعنی افغان خواتین کے ساتھ صنفی عصبیت برتنے والی حکومت قرار دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان میں لڑکی ہونے کو ہی غیر قانونی بنا دیا ہے۔ نہ انہیں اسکول جانے کی اجازت ہے، نہ کام پر جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے اپنی اس تقریر میں عالمی لیڈران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صنفی عصبیت کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیں اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مزاحمت کریں۔ غزہ میں ہونے والی جارحیت اور افغانستان کی صورتحال پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں خود نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے جو 21ویں اینول نیلسن منڈیلا لیکچر ہے وہاں پر آپ نے خود خطاب کیا، آپ نے دنیا میں جو ناانصافیاں ہیں ان پر بات کی، غزہ اور افغانستان کی صورتحال پر بات کی، میں خاص طور پر تفصیل سے آپ نے جو جنسی عصبیت ہے، جینڈر اپارتھائڈ ہے افغانستان میں، اس پر بات کی ہے۔ پہلے بھی آپ آواز اٹھاتی رہی ہیں، خواتین کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے تو خاص طور پر جو افغانستان میں بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے اس پر آپ مسلسل آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ کیا ایگزیکٹ پیغام ہے اس لیکچر کے ذریعے آپ کا؟ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے گا، دنیا کے سامنے رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جب مجھے نیلسن منڈیلا لیکچر پہ بولنے کا موقع ملا تو میرے لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ ہم آج کل کے جو اپارٹائڈ ہے اس کی طرف توجہ لائے، اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک جینڈر اپارٹائڈ ہے۔ اپارٹائڈ ایک ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں خواتین اور لڑکیوں کو اپریس کیا جاتا ہے، ان کو قانون کے ذریعے اپنے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، اور اسٹیٹ جو پاور میں ہوتے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، وہی ان کو اس طرح اپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا اپارٹائڈ ہے، اور میرا پیغام یہ تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور جو دنیا کے ممالک ہے وہ اس کو کوڈیفائی کرے، اور جو اپارٹائڈ کا ڈیفینیشن ہے اس میں جینڈر کو بھی وہ ڈال دے۔ تو یہ کنورسیشن آج کل جاری ہے، اور ہم پش کر رہے لیڈرز کو کہ وہ اس پہ ریفلیکٹ کرے، اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے جس میں خواتین نہ اپنے کام کر سکتی ہے، نہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، ان کو ہر ایک چیز کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی میل کمپینین نہ ہو تو ان کو اجازت ہی نہیں ملتی۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ کچھ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلچرل ایشوز ہے یا ریلیجن کو بھی ہم لے آتے ہیں، لیکن جو اس میں جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ لیول لاز ہے جو خواتین کو اپریس کر رہے ہیں، اور اس میں خواتین کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور تو اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بھی کہا کہ جو دنیا کی حکومتیں ہیں وہ دوسری طرف نہ دیکھیں۔ آپ نے حکومتوں کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیز کو بھی مخاطب کیا، اور آپ نے کہا کہ جو فائنینشیل ڈیلنگز ہیں طالبان حکومت کے ساتھ وہ اس کے بارے میں سوچیں، وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ صنفی عصبیت کو کنڈون کرنے کے مترادف ہوگا، اسے تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ ہے ملالہ کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، وہ افغانستان کا نظام چلا رہے ہیں، تو پھر دنیا کی حکومتیں کیا کریں جب وہاں پر ایک حکومت موجود ہے طالبان کی؟ دنیا میں تمام ممالک کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ خواتین کی حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کو ایک نان نیگوشیبل کنڈیشن ڈالیں اپنے سارے ڈائلاگز میں، سارے کنورسیشنز میں۔ وہ ان حقوق کو اگنور نہیں کر سکتے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ وہ تعلقات کو نارملائز کر رہے ہیں، اور ان ایشوز پہ بات بالکل بھی نہیں کر رہے۔ وہ طالبان پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہے کہ وہ خواتین کو کام
میں الاؤ کرے یا لڑکیوں کی تعلیم کو وہ الاؤ کرے، یا خواتین کی منسٹری ہوا کرتی تھی، وہ گورنمنٹ جابس پہ تھی، وہ ان سارے پروفیشنز میں تھی، اور وہ سب کچھ ان سے چھینا گیا ہے. تو یہ تو ایک سسٹمیٹک آپریشن ہے جو خواتین اس طرح وہاں پہ فیس کر رہی ہے. تو یہاں پہ ممالک کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریلیشنز نارملائز نہ کرے اور وہ گرلز ایجوکیشن اینڈ ویمنز رائٹ کو ایک نان نیگوشیبل کنڈیشن بنائیں. جب سے طالبان کی افغانستان میں حکومت آئی ہے تو ہمیں نظر آیا ہے کہ افغانستان کے عوام اور زیادہ معاشی طور پر سفر کر رہے ہیں، ان کی معاشی صورتحال اور خراب ہوئی ہے. ظاہر ہے افغانستان کے جو ریزروز ہیں وہ فریز کر دیے گئے، اب وہاں پر اس طریقے سے جاب اپارچونیٹیز نہیں ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو کیا دنیا باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو طالبان حکومت سے ڈیل کرنے کے لیے کھولے، ساتھ میں یہ شرط رکھے کہ آپ کو خواتین کے ساتھ سلوک بہتر کرنا ہے، صنفی عصبیت کو ختم کرنا ہے، عوام کو موقع دینا ہے، انہیں چوائس دینی ہے، خواتین کو تعلیم جاری رکھنے کا حق بھی دینا ہے، یہ کرے دنیا، یا مکمل طور پر ان سے ڈیل ہی نہ کرے کہ جب تک ان کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی؟ جو آپ کا سوال ہے کہ طالبان پار میں رہے یا نہ رہے، میرے خیال میں یہ تو آخر میں افغان لوگوں کی ان کا فیصلہ ہے. میں تو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہی وہ فیصلہ کرے کہ کون ان کو رول کر رہا ہے. لیکن جو اس وقت کے حالات ہے، میرے خیال میں یہاں پر اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کو ایک نان نیگوشیبل کنڈیشن بنائے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے. میرا کنسرن یہ ہے کہ تعلقات نارملائز ہو رہے اور ان چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنسز ہے وہ بھی شارٹ ٹرم فائدے کے لیے، فائنینشیل فائدے کے لیے انسانی حقوق کو بالکل سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. تو اس وقت انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب خواتین جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی، اگر ان کی حقوق حاصل نہ ہو اور ہم نارملائز کریں ریلیشن شپس، تو ہم افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، کیونکہ ان کی آدھی آبادی جو ہے ان کو اپریس کیا جا رہا ہے. اور آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بھی کہا کہ جب آپ کے سر پر گولی لگی تب جا کے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، مگر جو ظلم خواتین کے ساتھ افغانستان میں ہو رہا ہے تو کیا ایسا ہو کہ دنیا فائنلی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو. آپ نے یہ کہا، تو جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد سے آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے آواز اٹھائی، آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے فنڈز بھی ریز کیے، دنیا نے آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا، مغربی دنیا نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، پوری دنیا میں آپ کا ظاہر ایک اسٹیچر ہے، دنیا آپ کو اس حوالے سے ریسپیکٹ کرتی ہے. تو جب آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیا ہو کہ دنیا افغانستان کی خواتین کے ساتھ کھڑی ہو، کہ جو اتنے سارے ظلم کے باوجود بھی نہیں کھڑی ہو رہی ہے، تو یہ جو مغربی ممالک ہیں جو تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیوں اس ساری صورتحال میں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں؟ میری کہانی دنیا بھر میں لوگوں نے سنی اور مجھے سپورٹ کیا، لیکن میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میری کہانی کوئی خاص کہانی بالکل نہیں ہے. اس طرح بہت زیادہ بچیاں ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، جو تعلیم کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور ان کا ہم نے کبھی نام سنا ہی نہیں ہے. تو جب وہ میری کہانی سنتے ہیں، ان کو ان ساری بچیوں کا سوچنا چاہیے جو ابھی اسی وقت تعلیم سے محروم ہے، جو بچیاں افغانستان میں ہے، جو اپنے اسکول نہیں جا سکتی، ان کی زندگی خطرے میں ہے. جو بھی بچی یا خاتون اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، ان کو جو پروٹیسٹ کرتی ہے باہر، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے، ان کو فورسفلی میری بھی کیا جاتا ہے، ان کو مار پیٹ اور یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ہی برے حالات ہیں ان کے لیے. تو میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور جو پاکستان اور دیگر ممالک ہیں ان کو یہ ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا. لیکن میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ میری کہانی سے کچھ سیکھیں اور دوسری بچوں کے بارے میں سوچیں اور ان کو بھی سپورٹ کریں. میں تو خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، یونیورسٹی بھی گئی، لیکن اگر لوگوں نے مجھے سپورٹ نہ کیا ہوتا یا میں اس انسیڈنٹ میں سروائیو ہی نہ کرتی تو یہ سب کچھ آج نہ ہوا ہوتا. تو میرے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ملینز آف بچیاں ہیں دیگر ممالک میں، اسپیشلی اس وقت افغانستان میں، کہ ان کو تعلیم سے محروم نہ کیا جائے. وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا اسلامی حق ہے، وہ ان کا ہیومن رائٹ ہے، ان کا انٹرنیشنل لا بھی ان کو وہ حقوق دیتی ہے. تو کوئی بھی چیز ان کو یہ حق ڈینائی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک بچی وہ تعلیم حاصل کرے، وہ جاب لے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیے.
اور اس سب میں ذرا ایک اور نیا مسئلہ جنم لے رہا ہے، اور وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ہے۔ پاکستان سے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ جو بہت سارے دوسرے کنسرنز اس سارے کے ساری صورتحال میں پیدا ہو رہے ہیں، وہاں ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ جو افغان بچیاں ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو خواتین ہیں جن کو ظاہر ہے یہاں پر آزادیاں بھی حاصل ہیں، انہیں بھی ایک ایسے ملک میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر خواتین پر سختیاں ہیں، انہیں آزادی حاصل نہیں ہے، بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے تمام افغان فیملیز کے لیے کہ ان کو واپس فورسفلی بھیجا جا رہا ہے افغانستان، اور کچھ فیملیز ایسی ہے جو 2021 میں طالبان کے تھریٹس کی وجہ سے پاکستان میں آئی، اور ان میں بہت زیادہ خواتین ایکٹیوسٹ بھی شامل ہے جن کی فیملیز اور جن کو خطرہ ہے اگر وہ واپس گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی فیملیز بھی ہے جو پاکستان میں 20-30 سالوں سے رہی ہے، اور ان کے بچے ہیں، ان کی بچیاں ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اور اب جب آپ فیملیز کو واپس فورس کرتے ہو تو بچوں کو اس کے ساتھ اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور میں بہت ہی پریشان ہوں ان بچوں کے لیے کہ وہ کبھی اسکول نہیں دیکھ پائے گی اگر وہ انہیں واپس افغانستان بھیجے۔ یہ ایک بہت ہی ایک ظالمانہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ ہمارے انسانی اقدار، ہمارے کلچر، ہمارے مذہب سب کے خلاف ہے۔ ہمارے دین میں بھی ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکل وقت میں ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنے ہمیشہ دروازہ کھلے رکھتے ہیں۔ ہم نے انصار مدینہ کے بارے میں پڑھا ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا سلوک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا بھی ہے، اس پہ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ ایز ویل۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی پاکستانی اتھارٹیز سے کہ وہ اس فیصلے کو واپس کر لے، اور تمام افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کو سپورٹ دے، اور یہ یقینی بنائے کہ وہ جو خواتین اور لڑکیاں ہیں وہ کسی ایسے ملک میں نہ جائے جن سے ان کے تمام حقوق واپس چھینے جائے۔ ایک اور المیہ ملالہ وہ غزہ کا ہے جہاں پر تقریباً 16,000 شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 7,000 سے زائد بچے ہیں، 5,000 خواتین ہیں۔ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دنیا کی طاقتور حکومتیں ہیں، جو ممالک ہیں، یا تو وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر اسرائیل کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل یہ سارے کے سارے مظالم ڈھا رہا ہے یا تو ان کی سپورٹ سے یا پھر ان کی خاموشی سے۔ آپ کا کیا پیغام ہوگا اس حوالے سے؟ تو میں پچھلے ایک مہینے سے اس پر بات کر رہی ہوں، اور میرا یہی ایک پیغام ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ہونی چاہیے۔ جو عوام ہے، جو معصوم لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا آپ کسی بھی حوالے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اور اتنے بچے مارے گئے ہیں، اتنے بچے اور فیملیز بے گھر ہو گئی ہے، اور مجھے تو بہت ہی پریشانی ہے اس بات سے کہ اتنا وہ پریشر نہیں آ رہا ابھی تک کہ وہ اس فیصلے سے واپس ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتی ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ اپنے کنٹری لیڈرز پر پریشر ڈالے کہ وہ UN اور یا دوسری پلیٹ فارم کے تھرو ایک گلوبل پریشر لے آئے تاکہ امیڈیٹ سیز فائر ہو اور لانگ ٹرم میں بھی اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور میں خاص طور پر بچوں کا سوچتی ہوں جب ایسے حالات ہوتے ہیں، اور بچے جو ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، چاہے وہ اسرائیل کے بچے ہیں، چاہے وہ غزہ کے بچے یا فلسطین کے بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ بچوں کو کبھی نہیں ٹارگٹ کر سکتے، آپ معصوم لوگوں کو کبھی نہیں ٹارگٹ کر سکتے۔ یہ وار کرائم میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ وائلیشنز ہے سارے انٹرنیشنل لا کے، اور جو بھی ان لاز اور قوانین کو وائلیٹ کرتا ہے آپ کو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوتا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی اس میں ضروری ہے، اور چاہے وہ جو بھی ملک ہو، دنیا کا جو بھی ملک ہو، اگر وہ کوئی بھی ان وار کرائمز میں انوالو ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان سے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ دنیا کی حکومتوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی پاسداری کرائی جائے، بچوں کو، عورتوں کو، شہریوں کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ جو جنگ ہے اس میں سیز فائر کیا جائے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور ہم سب امن کے طلبگار ہیں، چاہے وہ غزہ میں ہو، ویسٹ بینک میں ہو، فلسطین میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ سوڈان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو۔ امن بہت ضروری ہے، برابری بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں خود نہیں آتی، ہم لوگ اس کو ہی یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو میں لیڈر سے، لوگوں سے، سب سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمیں محبت
اور ٹالرنس اور برداشت اور اس قسم کی ویلیوز پہ کام کرنا چاہیے، اور یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہیں جس میں سب لوگ کے برابر کے حقوق ہو اور کسی بھی ان کی بنیادی انسانی حقوق نہ چھینے جائے، خاص طور پر جو فلسطین کے بچے ہیں یا جو افغانستان کے بچے ہیں اس وقت۔